بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ حج کے قبول ہونے کے قصے۔ ایک بزرگ مکہ مکرمہ میں 70 برس رہے اور برابر حج اور عمرے کرتے رہے، لیکن جب وہ حج اور عمرے کے لیے احرام باندھتے اور لبیک کہتے تو جواب لا لبیک ملتا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے ان کے ساتھ ہی احرام باندھا اور ان کو جب لا لبیک کا جواب ملا تو اس نے بھی سنا۔ کہنے لگا، چچا جان، آپ کو تو لا لبیک کہا۔ کہنے لگے کہ بیٹا تو نے بھی سنا؟ اس نے کہا، میں نے بھی سنا۔ اس پر شیخ رونے لگے اور کہنے لگے، بیٹا میں تو 70 برس سے یہی جواب سنتا ہوں۔ جوان نے کہا، پھر کیوں آپ اتنی مشقت ہمیشہ اٹھاتے ہیں؟ شیخ نے کہا، بیٹا اس کے سوا اور کون سا دروازہ ہے جس کو پکڑ لوں، اور اس کے سوا اور کون ہے میرا جس کے پاس جاؤں؟ میرا کام تو کوشش ہے، وہ چاہے رد کرے یا قبول کرے۔ بیٹا غلام کو یہ مناسب نہیں کہ وہ اتنی بات کی وجہ سے آقا کے در کو چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر شیخ رو پڑے، حتیٰ کہ آنسو سینے تک بہنے لگے۔ اس کے بعد پھر لبیک کہا تو جوان نے سنا کہ جواب میں کہا گیا کہ ہم نے تیری پکار کو قبول کر لیا اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں ہر ایک شخص کے ساتھ جو ہمارے ساتھ حسن ظن رکھے۔ جوان نے جب یہ جواب سنا تو کہنے لگا، چچا تم نے بھی یہ جواب سنا؟ شیخ نے کہا، ہاں بیٹا میں نے بھی سن لیا۔ یہ کہہ کر شیخ اتنے روئے کہ چینخیں نکل گئیں۔ ابو عبداللہ جلِ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ذوالحلیفہ میں تھا۔ ایک نوجوان نے احرام باندھنے کا ارادہ کیا اور وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا، اے میرے رب، مجھے یہ ڈر ہے کہ میں لبیک کہوں اور تو لا لبیک کہہ دے۔ کئی مرتبہ یہی کہتا رہا۔ آخر ایک مرتبہ اس نے زور سے لبیک اللہم کہا اور اسی میں اس کی روح نکل گئی۔ علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں عرفہ کی شب میں منی کی مسجد میں ذرا سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے سبز یعنی کہ ہرا لباس پہنے ہوئے آسمان سے اترے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس سال کتنے آدمیوں نے حج کیا؟ دوسرے نے جواب دیا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ تو پوچھنے والے نے خود ہی کہا کہ 6 لاکھ آدمی نے حج کیے۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان میں سے کتنے آدمیوں کا حج قبول ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ اس نے خود ہی بتایا کہ ان میں سے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں آسمان کی طرف چلے گئے۔ ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس خواب کی وجہ سے گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی اور مجھے بڑا سخت فکر و غم سوار ہو گیا۔ خود اپنے بارے میں سوچ میں پڑ گیا کہ 6 آدمی کل ہیں جن کا حج قبول ہوا، میں بھلا ان میں سے کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس کے بعد عرفات سے واپسی پر بھی میں مجمع کو دیکھ رہا تھا اور سخت فکر میں تھا کہ اتنا بڑا مجمع اور اس میں سے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے۔ مزدلفہ میں اسی سوچ میں میری آنکھ لگ گئی تو وہی 2 فرشتے پھر نظر آئے اور وہی سوال و جواب جو اوپر گزرے آپس میں کیے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا حکم فرما دیا؟ دوسرے نے کہا، مجھے تو معلوم نہیں۔ تو اس نے کہا، یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان 6 میں سے ہر ایک کے طفیل میں 1 لاکھ کا حج قبول کر لیا جائے۔ ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر جو میری آنکھ کھلی تو مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ بیان سے باہر ہے۔ انہی بزرگ کا ایک اور قصہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 1 سال حج کیا، اس کے بعد مجھے ترس آیا، یعنی کہ رحم آیا کہ بعض آدمی ایسے ہوں گے جن کا حج قبول نہ ہوا ہوگا۔ تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ، میں نے اپنا حج اس کو بخشا جس کا حج قابل قبول نہ ہو۔ روز الریاحین میں اس قصے میں کچھ الفاظ کی کمی بیشی ہے۔
اس میں لکھا ہے کہ میں نے 50 سے زیادہ حج کیے اور ان سب کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے والدین کو بخشتا رہا۔ ایک حج رہ گیا۔ میں نے عرفات کے میدان میں لوگوں کے رونے کی آوازیں سن کر ان کو بخش دیا جن کا حج قبول نہ ہوا ہو۔ اس کے بعد مزدلفہ میں مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے علی، تو مجھ سے زیادہ سخی بننا چاہتا ہے؟ میں نے سخاوت پیدا کی اور میں نے سخی لوگوں کو پیدا کیا۔ میں تمام سخی لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی ہوں، سارے کریموں میں سے سب سے زیادہ کریم ہوں، سارے بخشنے والوں میں سے سب سے زیادہ بخشش کرنے والا ہوں۔ میں نے ہر اس شخص کا حج جو قابل قبول نہ تھا اس کے طفیل میں قبول کر لیا جس کا حج مقبول تھا۔ روز میں ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا اور ان کے ساتھ ان سے کئی چند لوگوں کو، اور ان میں سے ہر شخص کی سفارش اس کے گھر والوں میں، اس کے دوستوں میں اور اس کے پڑوسیوں میں قبول کی۔ سبحان اللہ۔ ان واقعات سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے لطف و کرم سے یہ امید رکھنا چاہیے کہ وہ محض یعنی کہ صرف اپنے کرم سے نواز دے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ وہ شخص بڑا گنہگار ہے جو عرفات کے میدان میں بھی یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوگی۔